بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی ہماری گفتگو حضرت ابو قتادہ کی حدیث پہ چل رہی تھی حرہ کے بارے میں. بلی اگر برتن میں، کتے کا حکم تو پہلے گزر چکا ہے کہ وہ منہ مارے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کا حکم بھی بہت سخت ہے، یعنی 7 دفعہ دھونا. بلی کے بارے میں کیا آیا، ہم نے کیا دیکھا بلی کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نجاست نہیں ہے. ہاں، بلی ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. تو ہم نے اس حدیث کا صرف اعراب و اس کا ہلکا پھلکا معنی دیکھا تھا. ابھی اس میں جو فوائد ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑا. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ علماء بتاتے ہیں شارح کے حساب سے بھی کہ یہ اصل میں ایک قصے کے تحت ہے. ایک چھوٹا سا قصہ ہے حضرت ابو قتادہ کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کے گھر میں تھے. جس طرح کچھ علماء نے ذکر کیا، اپنے بیٹے کے گھر میں تھے تو ان کی بہو نے ان کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھا، وضو کا پانی. تو جب وہ وضو کے پانی کے پاس آئے تو دیکھا ایک بلی آ کے وہ پانی پی رہی ہے. بلی اس برتن سے پانی پی رہی ہے. تو حضرت ابو قتادہ نے اس برتن کو تھوڑا سا الٹا کر دیا اس کو برتن کو، تاکہ وہ بلی آسانی سے پانی پی سکے. تو ان کی بہو نے یہ کام دیکھ لیا اور تھوڑا حیرانی کا اظہار کیا کہ کیا بات ہے، یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، بلی کو پانی پلا رہے ہیں، میں نے تو ان کے لیے پانی رکھا تھا اور یہ بلی کو پانی پلا. حضرت ابو قتادہ نے دیکھا کہ بہو تھوڑی حیران ہو گئی، اسی چیز کا علم نہیں تھا. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے. کیوں ناپاک نہیں ہے؟ کیونکہ انھا من الطوافین علیکم، کہ یہ تمہارے اوپر طواف کرنے والوں میں سے. طواف کرنے والوں میں سے مطلب تمہارے اوپر بار بار یہ چیز آتی جاتی رہتی ہے. علماء مثال دیتے ہیں جس طرح خادم ہوتا ہے، کسی کا کوئی خادم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، وہ بھی بار بار آتا جاتا رہتا ہے، خدمت کرتا رہتا ہے. تو یہی چیز بلی میں بھی ہے. تو جس چیز میں یہ صفت ہے طواف کی، تو اس سے تحرز مشکل ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے. اچھا، یہاں پہ اس قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بہو کو تو یہ تعجب لگا کہ کیونکہ بلی کا حکم ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ عام طور پر بلی جو ہے کیا یہ ناپاک تو نہیں ہے لیکن کیا یہ کھانا حلال ہے؟ ہم نے پیچھے ایک قاعدہ دیکھا تھا کہ ہر ناپاک چیز جو ہے، ہر نجس چیز وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی، حرام ہوگی. اور ہر ناپاک چیز جو ہے وہ کہ خبیث چیز جو ہے، ناپاک چیز ہے، وہ تو حرام ہوگی، لیکن ہر حرام چیز وہ ناپاک نہیں ہوتی. اور اسی طرح ہر حلال چیز جو ہے وہ پاک ہوگی، لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ بلی کا جو حکم ہے یہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ حلال ہے؟ نہیں، حلال نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ ان کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ بلی جو ہے وہ معقول اللحم میں سے نہیں ہے. یعنی معقول اللحم جو جانور ہیں جیسے گائے ہیں، اونٹ ہے، بکری ہے، یا اگر کہیں پہ کسی چیز میں پانی وغیرہ پی لیں تو وہ تو اس میں کوئی وہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن بلی ہو گئی، گدھا ہو گئی، اور ایسی چیزیں جو کہ گھروں میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں تو ناپاک ہیں، معقول اللحم نہیں ہے، یعنی جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے. تو اس حساب سے ان پہ قیاس یہ آتا ہے کہ یہ تو ناپاک جانوروں میں سے ہیں. یعنی اگر یہ کسی برتن میں منہ مار دے تو وہ بھی ناپاک ہو جانا چاہیے. لیکن شریعت نے اس علت کی وجہ سے، علت جو کہ حدیث میں آئی ہے طواف کی علت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس چیز کے لیے اللہ اور عزت نے اس چیز کی رخصت دی ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے. تو وہ اگر کسی برتن میں منہ مار لیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، پانی وہ گندا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ علت یہاں پہ اس کے ساتھ ہے. نہیں تو اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی بلی جو ناپاک ہے تو بلی کو کھا سکتے ہیں یا اور چیزیں. اور اس حساب سے آپ نے کہا تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناپاک نہیں ہے. تو یہ کیا یہ ناپاکی اس کی باقی چیزوں کے لیے بھی ہے، اس کے پیشاب پخانے کے لیے؟ جی نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کے جھوٹے کے لیے. یعنی اگر کہیں پہ برتن وغیرہ میں منہ مار دیا، اس نے پانی پی لیا تو وہ ناپاک نہیں ہے. اسی طرح غالباً حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت آتی کہ وہ بھی نماز پڑھی تھی، کسی نے کھانا لا کے رکھا تو ایک بلی نے آ کے اس سے کھا لیا. جب حضرت عائشہ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عائشہ بھی وہیں سے کھانے لگی، یعنی کیونکہ ان کو اس چیز کا علم ہے کہ ناپاک نہیں ہے.
یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بلی کا پیشاب پیخانہ ناپاک کیوں ناپاک نہیں ہے، کیونکہ دوسرے جانور جو کہ معقول اللحم ہے، معقول اللحم سے مراد جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ایسے جانور معقول اللحم، ان کے پیشاب پیخانے کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی ناپاک نہیں ہے. ہاں وہ ناپاک نہیں، وہ پاک ہے. اگر کوئی شخص اس کے کپڑوں پہ معقول اللحم جانور کا کوئی پیشاب پخانے کی چھینٹیں لگ گئی یا کچھ لگ گئی اور اس کو دھوئے بغیر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں صحیح ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو صاف کرے، اللہ اور وزر کے سامنے جائے تو صاف ستھرا ہو کے جائے. لیکن اگر اسی لباس میں وہ چیزیں لگی ہوئی اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ٹھیک ہے. اور یہ حکم بہت ساری احادیث سے نکلتا ہے. ایک تو مشہور حدیث ہے جو کہ بخاری میں ہے غالباً، کہ کچھ لوگ جو بیمار ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہ اونٹوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہیں پہ رہیں اور دودھ اور پیشاب ملا کے پئیں، اونٹ کا پیشاب. مشہور حدیث ہے اور کچھ منکرین حدیث اس کو انکار کرتے ہیں، حالانکہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی تمام احادیث پر علماء کا اجماع ہے. تو جو معقول اللحم ہے ان کا پیشاب پیخانہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے. لیکن جو معقول اللحم نہیں ہے ان کا جو پیشاب پیخانہ ہوگا وہ سب ناپاک ہوگا. تو یہاں پہ جو بلی کا حکم ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ صرف اس کے جھوٹے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو قتادہ نے اپنی بہو کو یہ روایت بتا کے یہ اشکال ان کا دور کر دیا کہ یہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر ایک بحث یہ آتی ہے کہ یہاں پہ یہ کس وجہ سے، کیونکہ اس علت کی وجہ سے، طواف کی عزت کی وجہ سے، طواف کی علت کی وجہ سے. اچھا طواف کا وزن کیا ہے یہاں پہ؟ ہم نے صرف میں بھی تھوڑے اوزان دیکھے ہیں. طواف کا یہاں پہ وزن کیا ہے؟ اصلی حروف اور جو زائد حروف ہیں وہ کر کے یہاں پہ بتائیں اس کا کیا وزن کیا ہے؟ طوافین تا واو فا. ہاں اصل اس کا مادہ کیا ہے؟ 3 حروف کون سے ہیں؟ طواف. ہاں طوافا، یعنی کیا وزن بنے گا؟ فعال کے پر اعلیٰ کے وزن کے پر. طواف. لیکن عرب جب بھی کبھی واو متحرک آتا ہے، حروف علت واو متحرک ہوتا ہے، اس سے پہلے فتح ہو تو اس کو الف میں بدل دیتے ہیں. اس لیے عربی میں ہم بولیں گے طافا یطوفو. عربی میں کیا وزن ہوگا فعل ماضی کا؟ طافا یطوفو. لیکن یہاں پہ طوافا ہے، طوافا، طوا سے طواف بنا. تو یہ کون سا وزن پہ؟ فعال کے وزن پہ، فعال کے وزن پہ. طواف فعال یعنی بہت زیادہ طواف کرنے والے، یعنی بار بار بلی آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی جاتی ہے. تو وہ اگر اس کو ناپاکی کا حکم دے گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، جگہ کو بھی اس سے صاف رکھنا، چیزوں کو بھی اس سے بچانا یہ مشکل ہو جائے گی. تو اس علت کی وجہ سے یہ جائز ہے. اور اسی سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک حکم بتاتے ہیں. میں نے دوسری جگہوں پہ تو اتنا نہیں دیکھا اس کو، لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہ حکم بتاتے ہیں کہ جس دوسری چیز میں جو کہ جس میں یہ صفت ہو اور اس سے تحرس مشکل ہو، تحرس سے مراد یعنی اس سے بچاؤ، اس کو دور رکھنا مشکل ہو، تو اس کا بھی یہی حکم آئے گا، کیونکہ اس میں بھی یہ علت پائی جائے گی. اور مثال کے طور پہ شیخ کہتے ہیں کہ چوہا جو ہے وہ بھی بہت آتا جاتا ہے اور اس سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو چوہا بھی اگر کہیں پہ گھومتا ہے آپ کی کسی جگہ پہ تو چیز ناپاک نہیں ہوتی، الا یہ کہ چوہا کسی چیز میں گر کے مر جائے، مرنے کا حکم اور ہے، تب وہ ناپاک ہو جاتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ چوہا اگر گھی میں گھر کے مر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القوہ وما حولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے اس کو پھینک دو اور باقی کھاؤ. یعنی گردی کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن شیخ عثیمین رحمہ اللہ اسی علت کی وجہ سے بتاتے ہیں، طواف کی علت کی وجہ سے، کہ چوہا بھی اس قسم کا ہے کہ وہ بہت آتا جاتا ہے، گھروں میں کہاں سے گزر جاتا ہے اور اس سے تحرس بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ حکم یہاں پہ آ گیا. اور ایک بحث اس میں یہ آتی ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی بلی اگر منہ مارے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر بلی نے کچھ کھایا ہو، کوئی چیز کھائی ہو، چوہا وغیرہ کھایا ہو، کوئی اور ایسی چیز کھائی ہو جو کہ جس کا حکم ناپاک ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جی تو پھر وہ چیز ناپاک ہو جائے گی نا. ہاں یہی چیز میں نے بھی سنی تھی. ایک عالم دین اسی حدیث کا شرح کر رہے تھے بلوغ المرام میں. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی بلی کے منہ میں اگر آپ دیکھیں چوہا وغیرہ پکڑ کے لائی ہے اور پھر وہ پانی پی رہی ہے تب وہ آپ اس کو ناپاکی کا حکم دیں. لیکن میں نے ڈاکٹر وسیع العباس حفیظ اللہ کا درس جب سنا اس حدیث کا تو وہ حوالہ دے کے بتا رہے تھے کتاب الحیوان، ایک کتاب الحیوان ہے علامہ دمیری کی،
جو کہ حیوانات کے بارے میں انہوں نے چیزیں لکھی ہیں. تو اس کتاب کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ بلی جو ہے اس کی عادت ہے کہ جب تک یہ اپنا منہ اپنے لعاب سے یعنی اپنے لعاب سے یعنی زبان، آپ نے دیکھا ہوگا نا زبان پھرتی منہ پہ، جب تک اپنا منہ اپنے لعاب سے صاف نہیں کر لیتی یہ پانی نہیں پیتی. دیکھیں سبحان اللہ کیسی قدرت ہے، دیکھیں سبحان اللہ. اس لیے آیت کریمہ نے وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک جاننے والا ہے، اور سارا علم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. تو انہوں نے یہ لکھا علامہ دمیری نے کتاب الحیوان میں کہ بلی کی یہ خاص اس میں صفت ہے کہ جب بھی کچھ کھائے گی جب بھی کچھ کھا لیتی ہے اگر اس کا منہ گندا ہو، جب تک لعاب سے اپنے منہ کو صاف نہیں کر لیتی اچھے سے تب تک وہ پانی نہیں پیے گی، اس وقت تک وہ پانی نہیں پیے گی. کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھئی بلی جو ہے اس کا وقت دیکھا جائے گا، اگر اس نے کھائے ہوئے اس کو ٹائم ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد پانی پی گی تو پانی کا حکم. لیکن وہ ساری باتیں اس میں نہیں، حقیقت میں محمول نہیں لگ رہی. لیکن یہ جو بات علامہ دمیری نے لکھی ہے کہ بلی کی عادت ہے. اور اسی طرح ہم نے بلی میں خاصیت بھی دیکھی ہے، جو ہمارے شیخ نے بھی بتایا تھا، پھر بعد میں ہم نے غور بھی کیا کہ بلی کو آپ دیکھیں گے کہ بلی ایسا واحد جانور ہے کہ جب وہ کبھی پیشاب پیخانے کے لیے جاتی وہ کہیں پہ بھی نہیں کر دیتی، وہ عام طور پہ ایک خاص جگہ پہ جائے گی اور عام طور پہ مٹی دیکھے گی اور کھڈا کھود کے وہاں پہ اپنی قضائے حاجت کرنے کے بعد اس کو ڈھانپے گی اس پوری چیز کو، پیشاب کیا پیخانہ جو بھی کیا اس کو ڈھانپے گی، اس کے بعد اپنے آپ کو سونگتی بھی اپنے ہاتھ کو اور کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو صاف بھی کرتی. تو سبحان اللہ یہ اس میں ایسی صفت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کا حکم دیا کہ وہ ناپاک نہیں ہے. یہ جانور اپنے آپ کو سبحان اللہ خود بھی اتنا صاف رکھتا ہے، لیکن یہاں پہ جو علت ہے وہ طواف کی علت ہے. تو طواف کی علت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. جی ٹھیک ہے. اس حدیث میں تقریباً اتنی بحث ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اتنی چیزوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہمارا شرع عام طور پر اس لیے کہ تھوڑا اعراب دیکھ لیں اور ہلکا پھلکا جو اس میں فوائد ہیں اس کو دیکھ لیں. کچھ اس حدیث میں اشکال کوئی کسی چیز میں؟ یہ کیا بولتے ہیں آپ نے بتایا اگر بلی میں وضو کے پانی میں منہ ڈالے گا تو ناپاک نہیں ہوگا، پانی سے وضو کر سکتے ہیں. پانی پاک رہے گا اسی حدیث کے اعتبار سے. یہ حضرت ابو قتادہ کی جو حدیث ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا بلی جب پانی پینے کے لیے آئی تو انہوں نے اس کو نیچے کر دیا اور برتن کو تاکہ آرام سے پی لیں. تو اسی طرح اگر وہ بلی دودھ کے برتن میں منہ ڈالے، وہ بھی دودھ پاک تھوڑا ہے. سا پی لے تو ہاں پاک ہے. وہ بھی پاک ہے. ہاں پاک ہے، بالکل پاک ہے. اسی طرح چوہے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ اگر گھی میں گر کے مر جائے تو اس کو چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی کو کھا لو. ٹھیک ہے. یہ سارے حکم ہیں اور یہ سارے شریعت کے حکم ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن علتیں ہمارے سامنے بعد میں آتی. جس طرح آگے حدیث آئے گی اس کی ذباب کی، مکھی کی، کہ مکھی اگر کسی کے مشروب میں گر جائے تو آپ سے نے کیا حکم دیا، اس کو ڈبا کے اسے پھینک دیں اور باقی چیز کھا لیں. ادھر جب آئیں گے تو ہم اور جو آج کل جو تحقیقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ شریعت کا حکم ہے. بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن یہ کیا بولتے ہیں حدیث میں جس طرح اس طرح عمل کریں اس نیت سے کہ ہم حدیث میں عمل کر رہے ہیں. جو اس کے فوائد ہیں دنیاوی اور جو بھی وہ تو ساتھ میں آ ہی جائیں گے، لیکن ایک مسلمان جب آپ وسلم کی حدیث دیکھتا ہے تو حدیث پر عمل کرتا ہے. اس چیز کے پیچھے ہم نہیں جاتے کہ بھئی اس میں کیا حکمت ہے یا کیا، لیکن حکمت اگر پتہ چل جائے تو بھی یہ بھی مزید علم ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اگلی حدیث میں. بسم اللہ. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عربی فبال في طائفة المسجد فزاجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء بذنوب
مما عین فأرهق علیہ جی متفق علیہ. متفقن علیہ سے کیا مراد ہے؟ سبھی میں ہے یہ، ہاں نہیں، سبھی متفق صحیح بخاری مسلم میں ہے یہ. ہاں بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی یہ سب سے جو حدیث کی جو صحیح کے اعتبار سے جو کیٹیگری ہے نا، وہ مختلف مصطلح حدیث میں اگر جائیں گے تو علماء نے مختلف اس کی کیٹیگریز کی ہوئی ہیں. اس میں جو سب سے صحیح حدیث جو ہے، یعنی جو جس کا درجہ جو ہے سب سے اونچا ہے، وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. جس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ صحابی ایک ہونے چاہیے، صحابی ایک ہو، حدیث ایک ہو. جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس سے متفقن علیہ کہتے ہیں. یہ سب سے پختہ حدیث ہے، یعنی سب سے درجہ اس کا اعلیٰ ہے. اس کے بعد وہ حدیث ہے جس کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، اس کا درجہ ہے. پھر اس کے بعد وہ حدیث جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا، اسی طرح درجات کے حساب سے. لیکن سب سے صحیح حدیث وہ ہے جس کو دونوں ائمہ نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے بھی، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کن سے مروی ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. جی ہم شروع سے اعراب کرتے ہیں. پھر سے ان آ گیا، ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. ہاں حرف جر ہے. تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ ہونا چاہیے. ہاں حرف جر ہے نا، مضاف الیہ ہے، کسرہ ہونا چاہیے. مضاف اور مضاف الیہ یہ جو نا خاصیت ہے کس کی؟ مضاف کی نہیں، مضاف اور مضاف الیہ ہونا کیا یہ خاصیت فعل کی ہے، حرف کی ہے، یا اسم کی ہے؟ کس کی؟ یہ اسم کی ہے. یہ اسم کی ہے. تو پھر آپ نے تو ان بتا دیا نا، یہ حرف جر ہے، تو پھر مضاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں انس تو اسم ہے. انس تو اسم ہے. ہاں اسم ہے. اور یہاں پہ کیا ہے اس کا محل کیا ہے، اعراب کیا آ رہا ہے اس کا؟ یہ منصوب جزم آ رہا ہے یہاں پر، نہیں، کسرہ آ رہا ہے یہاں پر، کسرہ آ کسرہ رہا ہے. آ رہا ہے لیکن کس وجہ سے؟ مضاف ان الیہ کی نہیں وجہ ہے. سے. ہاں ان کی وجہ سے. کیوں؟ ان کیا کرتا ہے؟ ان اسم کو کسرہ دیتا ہے. ہاں مجرور کر دیتا ہے. حرف جر ہے، حرف جر کا کیا کام ہے؟ کسرہ دینا، جر دینا. اور انس جو ہے یہ نہ ممنوع من الصرف ہے نہ کوئی اور علت اس میں ہے، اس لیے اس کے اوپر ظاہری اعراب آ رہا ہے، یعنی اعراب بالحرکات. اس میں مفرد ہے انس. انس ابن مالک. ابن کا جو اعراب آئے گا وہ انس کے اعتبار سے آئے گا، جو نام آئے گا، یعنی جو بھی نام پیچھے آئے گا پھر ابن مالک یعنی مالک کے بیٹے، تو وہ اسی حساب سے ان کا نام آئے گا. اور یہ کیا کہتے ہیں، ابن مالک جو ہے، ابن جو لفظ ہوتا ہے اس کو یا تو عطف بیان بول سکتے ہیں اس کو، جو ہم نے نحو میں پڑھا عطف بیان، یا تو کبھی کبھی کوئی اس کو میرے خیال میں بدل بھی کہتا ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے نحویوں کا. عطف بیان اور بدل جو ہے وہ ایک ہی چیز، کوئی اس کو ایک ہی چیز اس کو جو ہے نا شمار کرتے ہیں. الغرض کے دونوں کا اعراب ایک ہی ہوگا، یعنی جو نام ہے پھر آگے آپ ابن مالک کہہ رہے ہیں تو وہ ایک ہی نام اس کے اعتبار سے ہوگا. تو انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. انس جو کہ مالک کے بیٹے ہیں، لیکن ان کے جو والد تھے وہ کفر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ مشہور عورت ہے اسلام میں. انس بن مالک ان کی والدہ بہت مشہور عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تائید کیا کرتی تھی. ام طلحہ. نہیں. انس بن مالک ام سلمہ. ہاں صحیح یہی نام ہے. ام سلمہ. ام سلیم. اور ام سلیم ان کی کنیت ہے. اور غالباً میں نے شیخ محسن عباد سے سنا شاید ان کا نام تھا ہند. نہیں ہند تو محل میں ہندا نام تھا ان کا شاید، نہیں وہ تو محل ام سلمہ کا ہے. مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن ام سلیم سے ہی مشہور ہیں ان کی والدہ، حضرت انس کی والدہ. تو ان کے والد کے انتقال کے بعد انہیں ان کی والدہ کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو طلحہ نے. تو حضرت تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے یہ شرط کی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، تو وہ مسلمان ہو گئے. پھر ان کی شادی ہو گئی تھی. پھر ان سے آگے ان کی اور اولاد ہوئی تھی، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں
پہلے شوہر سے وہ انس ابن مالک، اور یہ بھی ان صحابیوں میں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایت، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایات ہے. جس طرح وہ جو 2 اشعار ہم نے کہے تھے، والمکثرون فی روایت الاثر ابو حریرہ یلیہ ابن عمر وانس، دیکھیں انس کا نام ہے نا، وانس والبحر کالقدری وجابر وزوجۃ النبی، تو انس ابن مالک بھی ہیں، اور یہ مشہور ہیں خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. جب یہ 10 سال کی عمر کے تھے تو ان کی والدہ ام سلیم نے لا کے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تقریباً 10 سال. فما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لي شيء لم افعله على فعلته، کہ میں بچہ تھا اور 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا. تو آپ کے اخلاق کے بارے میں حضرت انس بتا رہے ہیں کہ کبھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں جو میں نے کیا ہو مجھ سے نہیں بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یا کوئی ایسا کام جو میں نے نہیں کیا مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں کیا. یعنی آپ کا اخلاق تھا بچے کے ساتھ، حالانکہ بچہ گھڑی گھڑی کتنا تنگ کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اور وہ بھی ایک دو مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ 10 سال کی گواہی حضرت انس بن مالک دے رہے ہیں. اور بھی ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، جیسا آپ کی اپنی بیویاں گواہیاں دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی ازواج آپ نے کبھی بھی کسی اپنی بیوی کو نہیں مارا، کسی بھی بیوی پہ آپ نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ایک انسان جو سب سے بہترین ہوتا ہے وہ اس کے گھر والے اگر اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ باہر تو وہ اچھا بن جاتا ہے، کوئی شخص اس سے طاقتور ہوتا ہے یا کوئی اس کے نیچے ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات ہوتی تو باہر اس کو اچھا بننا پڑتا ہے. لیکن اگر اس کے گھر والے اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ واقعی میں شخص اس طرح ہے اور صحیح ہے، تب اس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے فرمائے کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تو انس بن مالک خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں ہمیں محبت ہونی چاہیے، ان کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں وسیلہ ہے، اور یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. ان جیسا نہ کوئی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. صحابہ کرام بھی جیسے جو لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ خود ہی ذلیل و خوار ہوں گے دنیا میں، آخرت میں اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو جی میں کیا کہہ رہا تھا، ایک میں بات بتانے والا تھا، کیا میں بھول گیا یہاں پہ. ان کے والدہ کے بارے میں نہیں، والدہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک یہ ابھی ذہن سے نکل گیا. ہاں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت انہیں عمر میں اور اولاد میں برکت دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں قبول کی کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، نبی کا دعا کرے اور بھائی زور ہے کہ بھائی دعا قبول ہو جائے. نہیں، ایسے موقع آئے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد ہو گئی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول نہیں کی. جس طرح غالباً غزوے کے موقع پہ یا حج کے موقع پہ آپ سے نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اتنی چیزیں مانگی تو یہ تو اللہ نے قبول کر لی، لیکن ایک قبول نہیں کی، اس میں سے یہ تھی کہ میری امت کو آپسی اختلاف میں نہیں ڈالا، تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. یعنی آپسی اختلاف ہوگا، اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا. اسی طرح آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں اللہ سے دعا کی کیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، جو کہ والدہ کفر میں انتقال کی گئی تھی، تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا. اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت تو دی لیکن استغفار کی اجازت نہیں دی. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی لمبی عمر کی اور اولاد میں برکت کی. تو حضرت انس کی عمر 100 سے زیادہ تھی، سبحان اللہ، 100 سے زیادہ ان کی تھی. تو اس وجہ سے بہت سارے بعد میں آنے والے لوگ ان کو تابعی کا شرف حاصل ہو گیا، جیسے امام زہری ہیں اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو کہ امام انس کو مل کر، کیونکہ اتنی لمبی عمر اللہ رب العزت نے ان کو دی، ان سے مل کر، صحابی سے مل کر ایمان کی حالت میں تابعی کا شرف ان کو حاصل ہو گیا. اور ان کی اولاد میں بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت دی. وہ خود ان کا آتا ہے کہ اتنی اولاد سبحان اللہ ان کے ہو گئی، یعنی بچے ہو گئے، بچوں کے بچے ہو گئے، کہ مطلب 100 سے بھی زیادہ تعداد کہ ان کے نام بھی یاد نہیں. کتنی بابرکت ان کی زندگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کر کے آپ سے دعا لے کے. تو حضرت انس فرماتے ہیں اس روایت میں کہ جاء اعرابی، کہ ایک اعرابی آیا. اعرابی کسے کہتے ہیں؟
بدو کو، ہاں بدو کو، بادہ نشین جو ہوتا ہے. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ جو شہر میں رہتے ہیں عربی بول دیں گے. عربی جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ شہر میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور بادہ نشین جو عربی بولتے دونوں عربی ہیں، لیکن عربی کو عرب اس لیے بولتے ہیں کیونکہ عربی جو ہے وہ عام طور پہ ان میں جہل وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، وہ شہر وغیرہ سے دور رہتے ہیں، انہیں تمیز و تہذیب وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے اس کو عرب بولتے ہیں. عربی کو اس لیے بولتے ہیں عربی یہاں پہ شہر میں رہنے والے کو. عرب کا لفظ اصل میں معنی یہ لغوی معنی یہ ہے کہ جو اپنی بات ہے اس کو واضح طور پہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن جو عربی ہوتے ہیں، بدو لوگ ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں، جیسا ان کا کام ہوتا ہے ویسے وہ کرتے ہیں، جس طرح اس حدیث میں بھی سامنے آئے گا. اور اعراب کا اصل میں یہ جمع کا لفظ ہے اعراب، تو یہ عام طور پہ جمع کے لفظ میں ہی آتا ہے اعراب کا لفظ جو ہے. اور یا جو ہے اس میں آخر میں عرابی، یہ یا کی یہ یا کون سا یا ہے؟ ہم نے مختلف قسم کے یا دیکھے نا، یا متکلم دیکھا ہے اور یا مخاطبہ دیکھا ہے جیسے تفعلینا میں، اور یا متکلم جیسے کتابی میں دیکھا ہے، یا ضربنی دیکھا ہے. یہ والا کون سا یا ہے؟ عرابی. جمع کا ہے کیا؟ نہیں جمع کا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں یا نسبہ. اچھا یا نسبہ یعنی کسی چیز کی طرف نسبت دینے کے لیے. ابھی اگر میں پاکستان سے ہوں تو مجھے کیا بولیں گے؟ پاکستانی. پاکستانی. ہاں تو عربی میں آ گیا جا پاکستانیون یعنی پاکستانی. ہندیون، ہندی بولتے ہیں نا، وہ ہندی اسی لیے بولتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہندی وہ بول رہے ہیں، زبان وہ نہیں، وہ ہندی بولتے ہیں، یا اس میں نسبت کا ہوتا ہے ہندی. اسی طرح یہ عراب تھا بادہ نشین کا، تو عربی، عربی کوئی شخص ہوگا تو بولیں گے عربی، اس حساب سے بولتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں یا نسبت. اسی طرح امام بخاری بخارا سے، اس لیے بخاری. امام مسلم کہاں سے ہیں؟ امام مسلم امام مسلم اسی جگہ تھی، میرے خود بھی ذہن سے نکل گیا، سمرقند یا نکل گیا ذہن سے. خیر جہاں کا بھی علاقے سے ہوں تو وہاں کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے. اچھا مجھے اس سے ایک چٹکلا یاد آیا، کیونکہ ہمارے شیخ وہ مذاق تو بہت سارا بتایا کرتے تھے لیکن اس میں حکمت بھی ہوتی تھی. کچھ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اپنی نسبت عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، اور عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ بغداد سے تھے، تو اپنے آپ کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ ہم بھی وہیں سے ہیں. تو ہمارے شیخ ایک دفعہ کسی مجلس میں تھے تو ادھر اسی قسم کا یعنی بدعتی قسم کا شخص تھا. اس سے جب نام پوچھا گیا کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام مثال کے طور پہ عبداللہ بن حماد، مثال کے طور پہ عبداللہ بن حماد ایسے بغدادی ہیں. بغدادی یعنی بغداد کی طرف اپنی نسبت کر دی، بغدادی کر دی نا. بولا تو پاکستانی ہے یا انڈین ہے، بغداد کی طرف کہاں سے تیرا وہ ہو گیا بغدادی؟ بولتا ہے فیض آتا ہے، فیض. کیوں؟ عبد القادر جیلانی وہاں سے نا، تو فیض آتا ہے، یعنی وہاں سے نور مجھے آتا ہے، تو میں بغدادی ہوں، میرا علم وہیں سے ڈائریکٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارے شیخ سے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے شیخ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولتے میرا نام عبد الرحمن جنتی. عبد الرحمن جنتی. بولتا جنتی؟ بولتا ہاں، جب مجھے جنت سے فیض آتا ہے، تم کو تو بدعت کا فیض آتا ہے، مجھے جنت کا فیض آتا ہے. یہ دیکھیں یہ حاضر جواب ہوتی ہے. تو یہ ہے یا نسبت جنتی یعنی جنت کا فیض آتا ہے. انہوں نے تو بس اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ جنت کی تو نسبت تو اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، وہ تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں دنیا میں اعلان ہو چکا ہے، یعنی 10 تو وہ ہیں عشرہ مبشرہ، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے صحابہ کے لیے خوشخبری دی ہے، جیسے بیت الرضوان ہیں، اور جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا، یعنی سب جنتی ہیں سبحان اللہ. تو ایک اعرابی آیا یعنی بادہ نشین آیا، اور کیا کیا اس نے؟ کیونکہ اعرابی آیا کرتے تھے شہر میں، مختلف ان کے کام ہوتے تھے، کبھی کچھ بیچنے آتے تھے، یا کچھ ایسے ہوتے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہ جو کہ سمجھدار ہوتے تھے، یعنی مختلف ان کی اغراض ہوتی تھی. تو شہر میں آیا، فبال فی طائفۃ المسجد. کیا کیا اس نے؟ بالا سے کیا مراد ہے؟ نہیں، بالا سے کیا مراد ہے؟ بالا کے کیا معنی ہے؟ یہ لفظ جا چکا ہے اس لیے میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. بالا، ہاں بالا سے کیا مراد ہے؟ بالا یبولو بولن، گزر چکا ہے یہ لفظ. اچھا ہاں کافی دفعہ گزر چکا ہے.
پچھلی حدیثوں میں بھی گزر چکے ہیں. ہاں کافی دفعہ ہم نے اس کی تکرار بھی کی. بالا یبولو بولن، بولن. ہاں بول کس کہتے ہیں؟ یہ حاجت پیشاب کو، پیشاب کو، ہاں پیشاب کو کہتے ہیں نا. فبالا، تو اس نے کیا کیا بادر نشین نے؟ اس نے پیشاب کیا. کہاں پہ؟ فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں. مسجد کے کونے میں جس طرح بادر نشین ہوتے ہیں وہی ان کو بھائی کیا بولتے تمیز وغیرہ نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اس بادر نشین نے جو ہے اس نے مسجد کے کنارے میں کیوں کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں مسجد ایسے تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے، تو اس کو مسجد کا حکم نہیں پتا تھا، مسجد کا حکم نہیں پتا تھا. تو اس نے سوچا کہ بھائی ایسی جگہ، تو وہیں پہ اس نے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اچھا اعراب ہم نے اس کا نہیں کیا، فوائد انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اعراب کر کے انشاءاللہ آج کی گفتگو کو ختم کریں گے. یہ جا کیا یہاں پہ فعل ہے. ہاں کون سا فعل؟ فعل ماضی. ہاں فعل ماضی مبنی علی فتح، مبنی علی سکون. ہاں نہیں صحیح، مبنی علی الفتح. جی صحیح ہے. فتح جو حکم ہے وہ آپ نے حکم کو صحیح رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اگر کسی نے پوچھ دیا تو آپ حکم بدل دیں گے، وہ حکم آپ کا پختہ ہونا چاہیے. ہاں فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے. اور اس کا اعرابی کا کیا یہاں پہ بن رہا ہے اعراب؟ ابھی مبنی علی الفتح، یہ رفع ہے، مرفوع ہے. ہاں مرفوع ہے. کیوں مرفوع کیوں ہے؟ کس بنیاد پہ؟ فاعل بن رہا. ہاں فاعل بن رہا جا کا، ٹھیک ہے. اور رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ. ضمہ ظاہرہ. ہاں ضمہ ظاہرہ ہے. اگر یہ جو کیا بولتے ہیں نصب کی حالت میں آئے گا تو فتح ظاہر ہوگا، عربین آ جائے گا. کسرہ کی حالت میں آئے گا تو عربین آ جائے گا. یہ وہ مقصور کی طرح نہیں ہے کہ جس کے آخر میں یا ہوتے جیسے قاضی کے آخر میں اس کے اوپر دمہ اور کسرہ نہیں آتا کیونکہ وہ ثقیل ہے. لیکن یہ عربی جو ہے یہ یہاں پہ یا جو ہے مشددہ ہے، تو اس کے اوپر حرکت ظاہر آتی ہے. ٹھیک ہے. فبالا، فا یہاں پہ عطف کے لیے ہے، یعنی پھر عربیہ اس نے کیا کیا؟ اس نے پیشاب کیا. بالا کیا ہے یہاں پہ؟ فبالا، بالا یہاں پر فعل ہے، یہاں پر ہاں پھر سے فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے. اور یہ اس میں اصل میں کیا ہے؟ بالا یبول بولن. اصل میں یہاں پہ بھی یہاں پہ واو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جیسے صرفی قاعدے کے اعتبار سے اسے بدل گیا. اس لیے جب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں تو بالا یبالو نہیں بنتا، یبولو بنتا ہے. جو اصل حرف تھا وہ واپس آ جاتا ہے، بالا یبولو. جیسے قالا کا مضارع کیا ہے؟ قال یقولو، یعنی قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا، قوالا تھا. اس لیے مضارع میں وہ لفظ واپس آ جاتا ہے یقولو. کیونکہ قوالا پڑھنا مشکل ہے تو عرب نے اس کو بدل دیا، قالا بنا دیا. اسی طرح باولا پڑھنا مشکل ہوگا تو اس کو بالا بنا دیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بالا یبولو، قالا یقولو، کھانا یکونو، یہ سب اسی کی مثالیں. ٹھیک ہے. تو اس نے پیشاب کیا. اس کا فاعل کدھر ہے بالا کا؟ فعل کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے. بالا کا فاعل کدھر ہے؟ فبالا فی الطوافین المسجد. جی فعل کا فاعل ہونا ضروری ہے نا. جی فبالا ہوا ہے، یہ مستتر ہے. ہاں ضمیر مستتر تقدیر ہوا یعود الی، یعود الی عربی. کس کی طرف لوٹتا ہے؟ عربی کی طرف. فبالا ہوا یعنی ہوا فی طائفۃ المسجد. یہ تقدیری ضمیر ہم کیوں بتاتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے، نہیں تو اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے. جب ہم اس کا معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے تو کیا بولیں گے کہ اس نے پیشاب کیا، اس نے پیشاب کیا. تو یہ معنی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن نحو کو سمجھنے کے لیے کیونکہ ہر فعل کے بعد فاعل ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر وہ کام کس نے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ تقدیر اعراب ہے. فی طائفۃ المسجد، فی حرف جر، طائفہ یہ اسم مجرور فی کی وجہ سے، المسجدی یہ مضاف ہے طائفہ کے ساتھ. ٹھیک. اس نے پیشاب کیا مسجد کے کونے میں. تو کیا ہوا؟ فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا. اچھا زجرہ، فزجرہ الناس کا اعراب کریں. زجرہ فعل ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ہو مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، بالکل صحیح. اور اس کا کیا اعراب ہے؟ ہو کا اعراب کیا ہے؟ ہو کا منصوب ہے. یہ منصوب نہیں، ہو جو ہے محل نصب میں ہے کیونکہ مبنی ہے، مبنی علی ضمہ. ٹھیک ہے. مفعول بھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. فزجرہ، اور ہو کس کی طرف لوٹ رہے؟ فزجرہ یہ وہ عربی کی طرف، عربی کی طرف. ہاں ڈانٹا اس کو. اور زجر الناس کیا بن رہا ہے؟
فاعل بن رہا ہے فائل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، زجر کا فائل بن رہا ہے. تو فعل کبھی مفعول سے پہلے آ سکتا ہے، کبھی بعد میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہیں. فزجرہ الناس، تو لوگوں نے اسے ڈانٹا. پھر کیا ہوا؟ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی اس کا اعراب کریں. منع کیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فنہاہم، یہ مبتدا بن رہے ہیں یہاں پر. نہیں مبتدا نہیں بن رہا. نہ ہاں نہا، یہاں نہا فا کو چھوڑ دیں. نہا کا اعراب کریں. نہا فعل ہے. ہاں نہا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے. مبنی علی الفتح ہے لیکن مقدر ہے کیونکہ آخر میں الف ہے. الف ہے. ہم مفعول بھی ہے. ہاں ہم مفعول بھی ہے. ہاں اور کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ہم لوگوں کی طرف لوٹتا ہے. ہاں صحابہ کی طرف جنہوں نے اس کو ڈانٹا، پیشاب کرنے پہ ڈانٹا. اور النبی فنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ یہ ہے فاعل ہے. ہاں فاعل ہے اور مرفوع ہے، علامت رفیع ضمہ ظاہر. بس یہ اعراب ہے، اسی طرح پریکٹس ضرورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، یعنی اسے ڈانٹنے، اس اعرابی کو ڈانٹنے سے اور اس کا پیشاب روکنے سے منع کیا. کیوں آپ نے منع کیا؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں دیکھیں گے. فلما قضى بوله، فلما جب اس نے، قضا یہ ہم دیکھ چکے نا، لما لم اور لما. اور لما کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی کام یہاں پہ وہ تو لم، اور لما جو ہم نے دیکھا تھا وہ تو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، لیکن لما جو ہے یہ فعل ماضی پہ بھی آتا ہے، یعنی جب اس نے ختم کر لیا. قضا پورا ہو گیا اس کا پیشاب، یعنی پیشاب اس نے ختم کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امر وہی فعل ماضی ہے اور النبی اس کا فاعل ہے، اسم مرفوع بذنوب مما، آپ نے ایک ڈول کا حکم دیا، پانی کا، یعنی ڈولچی یا ایک ڈول کا حکم دیا، ایک برتن میں پانی لایا گیا ڈول میں. فاحریق علیہ، اور اسے اس کے اوپر بہا دیا گیا جس سے وہ پاک ہو گیا. تو یہ اس کا ہلکا پھلکا اعراب تھا اور اس کا مفہوم تھا، اس کا ٹرانسلیشن تھا، ترجمہ، کیونکہ جس طرح آپ نحو سیکھتے ہیں اس حساب سے ترجمہ کر سکیں گے، صحیح ترجمہ. لیکن اس میں جو فوائد، اس میں بہت سارے فوائد ہیں اس حدیث میں، انشاءاللہ اسے ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے. جی یہاں پہ کچھ اشکال اس میں نہیں؟ جی ٹھیک ہے، کل دیکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.